پاکستانی فلمی صنعت کی تاریخ میں اگر کسی ولن نے ہیرو جتنی شہرت حاصل کی تو وہ نام مصطفیٰ قریشی کا ہے۔ ان کی گرجدار آواز، روبدار شخصیت اور بے مثال اداکاری نے انہیں فلمی دنیا کا لازوال ستارہ بنا دیا۔ نوری نت کا کردار آج بھی پاکستانی سنیما کی تاریخ کے یادگار کرداروں میں شامل ہوتا ہے۔ نصف صدی سے زائد عرصے پر محیط فلمی سفر میں انہوں نے سینکڑوں فلموں میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ آئیے جانتے ہیں اس عظیم اداکار کی زندگی، کامیابی اور فلمی خدمات کی دلچسپ داستان۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر ہسٹری انفورڈ سے۔ پاکستانی فلمی صنعت میں کئی اداکار آئے اور اپنی اداکاری کے جوہر دکھا کر رخصت ہو گئے، لیکن چند فنکار ایسے ہوتے ہیں جن کے کردار وقت گزرنے کے باوجود ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ مصطفیٰ قریشی انہی عظیم فنکاروں میں شامل ہیں جنہوں نے ولن کے کردار کو ایسی جان بخشی کہ وہ پاکستانی سنیما کی پہچان بن گئے۔ ان کی گرجدار آواز، روبدار شخصیت، تیز نگاہیں اور مکالمہ ادا کرنے کا منفرد انداز انہیں دوسرے تمام ولن اداکاروں سے ممتاز بناتا ہے۔ مصطفیٰ قریشی نے اپنے فنی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا، جہاں ان کی آواز اور اداکاری کو بے حد سراہا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا اور جلدی اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے بعد ہدایت کاروں اور ناظرین کی توجہ حاصل کی۔ ابتدا میں انہوں نے مختلف نوعیت کے کردار ادا کیے، لیکن ان کی اصل شناخت ولن کے روپ میں بنی۔ پاکستانی فلموں میں اس دور کے ولن عموماً ایک ہی انداز میں اداکاری کرتے تھے، مگر مصطفیٰ قریشی نے اس تصور کو بدل دیا۔ انہوں نے ولن کو صرف ظالم یا شفاق نہیں دکھایا، بلکہ ایسے ایک طاقتور ذہین، بااثر اور یادگار شخصیت بنا دیا۔ ان کے کرداروں میں روب بھی تھا، وقار بھی، اور ایسی کشش بھی جو فلم بیلیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سنگ میل 1979 کی شہرت آفاق پنجابی فلم مولا جٹ ثابت ہوئی۔ اس فلم میں انہوں نے نوری نت کا کردار ادا کیا، جو پاکستانی فلمی تاریخ کا شاید سب سے مقبول ولن کردار ہے۔ ان کی دھڑکتی ہوئی آواز، جاندار مکالمے اور شاندار اسکرین پریزنس نے اس کردار کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ آج بھی نوری نت کا نام سنتے ہی سب سے پہلے مصطفیٰ قریشی کا چہرہ ذہن میں آتا ہے۔ اس کردار کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ ان کا منفرد مکالمہ ادا کرنے کا انداز تھا۔ وہ ہر جملہ ایسے اعتماد، طاقت اور جذبات کے ساتھ ادا کرتے تھے کہ سنیما ہال تالیوں سے گونج اٹھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کئی مکالمے آج بھی عوام میں زبان زد عام ہیں۔ مصطفیٰ قریشی نے صرف پنجابی ہی نہیں بلکہ اردو اور سندھی فلموں میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ انہوں نے سینکڑوں فلموں میں مختلف ولن کردار ادا کیے، لیکن ہر کردار کو ایک نئی شناخت دی۔ وہ کبھی جگیردار بنے، کبھی ڈاکو، کبھی مافیا لیڈر اور کبھی طاقتور مخالف، مگر ہر کردار میں ان کی اداکاری منفرد نظر آئی۔ ان کی کامیابی کا ایک اہم راز یہ بھی تھا کہ وہ ہیرو کو مزید مضبوط دکھانے میں اہم کردار ادا کرتے تھے۔ ایک طاقتور ولن ہی ایک عظیم ہیرو کو جنم دیتا ہے، اور مصطفیٰ قریشی نے سلطان راہی، ندیم، محمد علی، شاہد اور دیگر بڑے اداکاروں کے ساتھ ایسی فلمیں کی جو آج بھی کلاسک سمجھی جاتی ہیں۔ مصطفیٰ قریشی کی شخصیت صرف فلموں تک محدود نہیں رہی، حقیقی زندگی میں وہ نہایت مہذب، شائستہ اور نرم مزاج انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہی تضاد ان کی اداکاری کی عظمت کو مزید نمایاں کرتا ہے کہ جو شخص پردے پر خوف کی علامت بن جاتا تھا، وہ حقیقی زندگی میں محبت اور اخلاق کا پیکر تھا۔ ان کی غیر معمولی خدمات کے احترام میں حکومت پاکستان نے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا۔ یہ اعزاز اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے پاکستانی فلمی صنعت کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دیں۔ آج بھی جب پاکستانی فلموں کے عظیم ولن اداکاروں کا ذکر ہوتا ہے تو مصطفیٰ قریشی کا نام سب سے اوپر لیا جاتا ہے۔ نئی نسل کے اداکار ان کی اداکاری، مکالموں اور کردار نگاری سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوری نت صرف ایک کردار نہیں بلکہ پاکستانی سنیما کی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔
मुस्तफ़ा क़ुरैशी 11 मई 1938 को हैदराबाद सिंध में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक सिंधी खानदान से है। उन्होंने अब्तदाई तालीम हैदराबाद से हासिल की, जहाँ जदीद और दीनी तालीम का इम्तजाज था। बाद में उन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी से इस्लामी तारीख में मास्टर की डिग्री हासिल की। इनके उस्तादों में मशहूर नाम इमदाद अली, इमाम अली कादी और अली मोहम्मद राशिदी शामिल है, जिनका इनकी शख्सियत पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज 1957 में रेडियो पाकिस्तान के सिंधी प्रोग्राम आसान जो पाकिस्तान से शुरू किया, जहां वो होस्ट के तौर पर काम करते थे। फिल्म इंडस्ट्री में इनका कदम 1967 में फिल्म लाखों में एक से हुआ, जो इनकी पहली फिल्म थी। इब्तदाई तौर पर उन्होंने हीरो के किरदार अदा किए, मगर जल्दी विलन के रोल ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। 1974 की फिल्म खतरनाक ने उन्हें बतौर बड़ा विलन मुतारफ कराया। उनकी सबसे मशहूर फिल्म 1979 की मौला जट है, जिसमें उन्होंने नूरी नत का किरदार अदा किया। यह किरदार उनका ट्रेडमार्क बन गया। फिल्म के डायलॉग आज भी लोग याद करते हैं और नकल करते हैं। इस फिल्म ने न सिर्फ पंजाबी सिनेमा को नई जिंदगी दी, बल्कि मुस्तफ़ा क़ुरैशी को एक आइकॉन बना दिया। उन्होंने उर्दू, पंजाबी और सिंधी ज़बानों में 600 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी दीगर काबिल ज़िक्र फिल्मों में अंधलीब, तूफान, जिंदगी, लाल अंधी, गुलामी, जीवा, सरगम, चीफ साहब, जिले शाह, शीका और सल्तनत शामिल हैं। मुस्तफ़ा क़ुरैशी को फ़नून लतीफ़ा में फिल्मात पर 1988 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने 1979, 1981 और 1979 में नगार अवार्ड हासिल की। उनकी अदाकारी की खास बात यह थी कि वो विलन के किरदार में भी इंसानी जज्बात को खूबसूरत तरीके से पेश करते थे। उनकी ज़ाती ज़िंदगी भी फ़न से जुड़ी रही। इनकी अहलिया मरहुमा रुबीना क़ुरैशी सिंधी लोक गुलकारा थीं, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ सिंध कहा जाता था। इनका एक बेटा आमिर क़ुरैशी भी अदाकार और मौसीकार है, जबकि एक बेटी अरबिला है। मुस्तफ़ा क़ुरैशी ने अपने कैरियर के दौरान कई बार टाइप कास्ट होने का अफसोस भी जाहिर किया, मगर इनकी विलन की अदाकारी इतनी ताकतवर थी कि नाज़रीन उन्हें हमेशा इसी रूह में जा रखते हैं। आज भी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बुजुर्ग फनकार के तौर पर एहतराम की नज़र से देखे जाते हैं। मुस्तफ़ा क़ुरैशी का सफ़र एक सादा सिंधी नौजवान से लेकर पाकिस्तानी सिनेमा के लीजेंड तक का है। इनकी अदाकारी ने न सिर्फ फिल्मों को यादगार बनाया, बल्कि लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। इन जैसे फनकार वक़्त के साथ कामी पैदा होते हैं, जो अपने किरदारों से एक पूरी सकाफत को मुतासर कर जाएं। इनकी मुराद आज भी जिंदा है और आने वाली नस्लों को अदाकारी का सबक देती रहेगी। उनकी अदाकारी खुसूसन विलन के किरदारों में इतनी ताकतवर रही कि आज भी उन्हें देखकर लोग इनके डायलॉग नकल करते हैं और उनकी फिल्मों में पंजाबी, उर्दू और सिंधी सिनेमा शामिल है। उनकी मशहूर फिल्में लाखों में एक 1967 ये उनकी पहली फिल्म थी जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मुतारफ कराया। अंधलीब 1969, खतरनाक 1974। इस फिल्म ने उन्हें एक बड़े विलन के तौर पर मुतारफ कराया। तूफान 1976, जिंदगी 1978, मौला जट 1979 इनकी सबसे मशहूर फिल्म है। इसमें उन्होंने विलन का किरदार नूरी नत के नाम से अदा किया। उनका डायलॉग नवा आया है सोनिया आज भी याद किया जाता है। फिल्म मौला जट पाकिस्तानी पंजाबी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में मुस्तफ़ा क़ुरैशी ने नूरी नत का विलन का किरदार अदा किया, जो आज भी इनकी शनाख्त बन चुका है। उनके डायलॉग का अंदाज, आवाज़ का लहजा और डिलीवरी बेमिसाल थी। नूरी नत के मशहूर डायलॉग का जिक्र करते हैं, दवा आया है सोनिया, और मशहूर आयनिक डायलॉग जब नूरी नत मौला जट से पहली बार मिलता है तो ये कहता है, आज भी लोग इसकी नकल करते हैं, ना दस देता ते तेरी नब्ज़ रुक जाएगी सोनिया। एक धमकी बड़ा डायलॉग, तेरे पैरों तो टक टक दी आवाज़ नहीं, नूरी नत नत दी आवाज़ आवेगी। इस दुनिया विच सब तो वड्डी ताकत नूरी नत दी है। मौला नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मरदा।
یہ اصل میں مولا جٹ کا مشہور ڈائلاگ ہے مگر فلم میں بہت ہٹ ہوا۔ دیگر ڈائلاگ میں آج پہلی باری نٹ دے سامنے ایک شیر آیا ہے، دشمن رب کولوں منگ کے لیندا ہے، جھوٹے ہاسے ہس ہس کے آج پہلی باری سچا ہاسا ہسیا ہاں، میری طرف دیکھو میں نوری نت ہوں۔ مصطفیٰ قریشی کی اداکاری کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ویلن ہونے کے باوجود بہت کول اور کیلکولیٹڈ لگتے تھے۔ ان کا دھیما مگر کاٹدار لہجہ مولا جٹ کے بلند آواز والے انداز سے بالکل مختلف تھا، جو فلم کو مزید دلچسپ بنا دیتا تھا۔ یہ ڈائلاگ آج بھی پاکستانی ثقافت کا حصہ بن چکے ہیں، شادیوں، پروگراموں اور مذاق میں لوگ انہیں آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ مولا جٹ کی کہانی کا تجزیہ کرتے ہیں۔ 1979 میں ریلیز ہونے والی پنجابی فلم مولا جٹ ہدایت کا یونس ملک کہانی ڈائلاگ ناصر ادیب نے لکھے۔ یہ صرف پاکستانی سنیما کی سب سے بڑی بزنس ہٹ فلموں میں سے ایک بلکہ پنجابی ثقافت کا ایک کلاسیکل آئیکن بن چکی ہے۔ سلطان رہی مولا جٹ اور مصطفیٰ قریشی نوری نت کی جوڑی نے اس فلم کو امر کر دیا۔ یہ صرف ایک ایکشن فلم نہیں بلکہ پنجاب کے دیہی معاشرے، انتقام، عزت، طاقت اور جگیردارانہ نظام کے خلاف بغاوت کی کہانی ہے۔ فلم کا پس منظر پنجاب کا ایک دیہی علاقہ ہے جہاں جگیردارانہ نظام، خاندانی دشمنیاں، وراثت کی لڑائیاں اور طاقت کا کھلا کھیل عام ہے۔ مولا جٹ ایک طاقتور، ایماندار اور بہادر جٹ ہے جو گنڈاسے کا ماہر ہے۔ وہ تشدد سے دور رہنا چاہتا ہے اور پچھی دیہاتوں کا امن قائم کرنے والا بن چکا ہوتا ہے۔ دوسری طرف نوری نت، مصطفیٰ قریشی نت خاندان کا سردار ہے، ایک حساب کتاب کرنے والا، دھوکے باز اور شفاق ولن۔ نوری نت کی بہن دارو نتنی بھی اس کی حمایت کرتی ہے۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب نوری نت کے خاندان کے ایک رکن ماکھا ایک لڑکی کو تنگ کرتا ہے۔ مولا جٹ کی بابی دانی اس لڑکی کو پناہ دیتی ہے، ماکھا کو مردہ مارتا ہے۔ مولا جٹ انصاف کا فیصلہ کرتا ہے لیکن یہ فیصلہ نت خاندان کی عزت پر حملہ بن جاتا ہے۔ اس سے دونوں خاندانوں کے درمیان خونی دشمنی بھڑک اٹھتی ہے۔ نوری نت جیل سے نکل کر مولا جٹ کا سامنا کرتا ہے۔ فلم کے آخر میں دونوں کے درمیان طاقت کا فیصلہ کن مقابلہ ہوتا ہے۔ مولا جٹ روایتی پنجابی ہیرو ہے، طاقتور، ایماندار لیکن غصے میں کنٹرول کھونے والا۔ وہ انتقام نہیں بلکہ انصاف کا علمبردار بن کر ابھرتا ہے۔ اس کا انڈاٹسا صرف ہتھیار نہیں بلکہ دیہی مزاحمت کی علامت ہے۔ نوری نت فلم کا سب سے یادگار ولن وہ مولا جٹ سے بالکل مختلف ہے۔ دھیما، حساب کتاب کرنے والا، طاقتور آواز اور نفسیاتی طور پر خطرناک، وہ براہ راست لڑنے کے بجائے دماغ سے کھیلتا ہے۔ مومن کردار مودہ، دانی، مولا کی بابی دارو نتنی، نوری کی بہن، یہ سب کردار فلم کو مکمل بناتے ہیں۔ فلم شروع میں مولا جٹ تشدد چھوڑ چکا ہوتا ہے لیکن ظلم دیکھ کر وہ دوبارہ گنڈاسا اٹھاتا ہے۔ یہ ذاتا ہے کہ جب نظام انصاف ناکام ہو جائے تو عام آدمی خود انصاف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جگیردارانہ نظام اور طاقت، نٹ خاندان ظلم و جبر کی علامت ہے جبکہ مولا جٹ عام کسان کی آواز ہے۔ فلم 1970 کی دہائی کے سماجی تنوع کی عکاسی کرتی ہے۔ مردانگی اور عزت کا احساس، پنجابی معاشرے میں عزت کی قیمت جان سے بھی زیادہ ہے۔ دونوں کردار عزت کے لیے لڑتے ہیں لیکن براہ راست طاقت سے اور دوسرا چلاکی سے۔ خاندانی دشمنی، یہ کہانی بلڈ فیوڈ کی ہے جو نسلوں تک چلتی ہے، جو پنجاب کی حقیقت پر مبنی ہے۔ فلم کی کامیابی کے اسباب پر بات کریں، اس کے ڈائلاگ ناصر ادیب نے لکھے جو آج بھی نقل کیے جاتے ہیں۔ موسیقی اور ایکشن، گانے اور گنڈاسا لڑائیوں نے فلم کو بہت ذرا تفریح انداز میں پیش کیا۔ ثقافتی نمائندگی کرتی ہے، فلم نے پنجابی دیہی ثقافت، بولی، لبات اور رسم و رواج کو خوبصورت طریقے سے پیش کیا۔ مولا جٹ ایک سادہ کہانی رکھتی ہے مگر درحقیقت یہ پنجاب کی روح، طاقت کے غلط استعمال اور مزاحمت کی کہانی ہے۔
کہانی ہے۔ یہ فلم اس لیے امر ہوئی کہ اس نے عوام کے جذبات کو بالکل درست پکڑ لیا۔ آج بھی جب لوگ ظلم دیکھتے ہیں تو مولا جٹ والا انداز یاد آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ قریشی نے ثابت کیا کہ کامیابی صرف ہیرو بننے میں نہیں بلکہ اپنے کردار کو اس قدر حقیقت سے ادا کرنے میں ہے کہ وہ تاریخ کا حصہ بن جائے۔ انہوں نے ولن کے کردار کو عزت، وقار اور نئی پہچان دی۔ ان کی اداکاری، آواز اور بے مثال فن ہمیشہ پاکستانی فلمی دنیا کے شائقین کے دلوں میں زندہ رہیں گے، اور وہ ہمیشہ پاکستان کے عظیم ترین ولن اداکار کے طور پر یاد کیے جائیں گے۔ پاکستانی سنیما کی تاریخ میں کچھ اداکار ایسے ہوتے ہیں جن کی اداکاری نہ صرف دلوں کو چھو جاتی ہے بلکہ ایک پوری نسل کی یادوں کا حصہ بن جاتی ہے۔ مصطفیٰ قریشی انہی عظیم فنکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ولن کے کردار کو ایک نئی پہچان دی۔ ان کی جار انداز، گہری آواز اور طاقتور اسکرین پر موجودگی نے انہیں پاکستانی فلموں کا اہم ستارہ بنا دیا۔ آج بھی جب دماں آیا ہے سونیا جیسے ڈائلاگ سنے جاتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں فوراً نوری نت کا کردار گونج اٹھتا ہے۔ مصطفیٰ قریشی صرف ایک اداکار نہیں بلکہ پاکستانی فلمی تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ ان کے یادگار کردار آج بھی شائقین فلم کے دلوں میں زندہ ہیں۔ نئی نسل کے فنکار بھی ان کی اداکاری سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی فنی خدمات ہمیشہ پاکستانی سنیما کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا فن آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنا رہے۔